You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان واعظ میں میانہ روی اور مخاطب کو اپنی بات کی پوری وضاحت کے ساتھ بات کو سمجھانا یا بار بار بات کو دہرانا، اس کے مستحب ہونے کے بیان میں احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی بات فرماتے تھے تو 3 مرتبہ وہ دہراتے تھے، سننے والے کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ سکے۔ یا آپ کسی بھی قوم کے پاس تشریف لے جاتے، 3 مرتبہ انہیں سلام کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کے حوالے سے بیان فرمایا، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ جانے بغیر دوسرے بندے پر چڑھائی بھی کر دیتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں اس کی کہ اگر کوئی شخص سجدے میں دونوں پاؤں کو اس طرح یعنی فولڈ نہیں کرتا، وہ کھڑا کر کے سجدہ کر رہا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہے، یا وہ نماز کی حالت میں قیام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اس شخص کی تو نماز مکمل نہیں، اس کی تو نماز ہی نہیں پوری ہوئی، یہ تو قیام اچھے طریقے سے نہیں کرتا، یہ تو تشہد میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ پہلے جا کر اس سے پوچھا جائے کہ آیا وہ کوئی شرعی عذر تو اسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ معذور ہو، اسے کمر کا مسئلہ ہو، وہ قیام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، تو شریعت نے تو اسے اجازت دی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تشہد میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھے تو اس کے گھٹنوں میں یا پاؤں میں مسئلہ ہو، پہلے اس سے پوچھیں، اگر وہ اپنا کوئی عذر بتاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عذر نہیں پھر بھی ایسے کرتا ہے، پھر آپ اس کو احسن انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر فوراً سے فتویٰ لگا دینا کہ اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے، یہ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، وہ حدیث پاک سے مروی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، نمازیوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ، لوگوں نے نگاہیں مجھ پر گاڑ دی، گھور گھور کے مجھے دیکھنے لگے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیے، مجھے خاموش کرا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ صحابی رسول کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ جیسا عمدہ تعلیم دینے والا معلم میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پہلے، خدا کی قسم آپ نے مجھے نہ ہی جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، اور بس اتنا کہا کہ نماز میں لوگوں کی طرح گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے، بس اتنا جملہ کہا۔ نماز تو تسبیح و تکبیر، قرآن و حکیم کی تلاوت کا نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو میں نے عرض کی حضور میں چونکہ زمانہ جاہلیت سے ابھی تازہ اسلام کی طرف آیا ہوں، مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، مجھے کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن انداز سے تربیت فرما دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سردیوں کے موسم میں اگر کوئی لائٹ جلاتے ہو پنکھا چلا دینا، ہمارے نمازی اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہیں، بھئی اس سے غلطی ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو منع فرمایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ سردیوں میں پنکھا چلا دینا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا ہے۔ لوگوں ایسی بات نہیں ہے، اس سے غلطی ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام نے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ دیکھیں صحابہ بھی سیکھتے تھے،
حضور سے جو چیز انہیں نہیں پتہ ہوتی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی اصلاح بھی کرتے، انہیں سمجھاتے بھی تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے تو ان کا علم بالکل وہ بہت زیادہ کم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بلایا، اس بدو کو سمجھایا یہ عبادت گاہ ہے، اور اسے سمجھایا جب، تو روایات میں آتا ہے کہ اس بدو نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے اخلاق حسنہ۔ پورے کا پورا قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکا نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم نہیں دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی نہیں کی، فرمایا تم میانہ روی اختیار کرو، تم نرمی سے بات کرو، جو سننے والا ہے وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، معاشرے میں رہتے ہوئے جب بھی دیکھیں کہ جہاں پر اسلام کی بات ہو یا کسی اور بھی شعبے میں کسی بھی قسم کی بات ہو، تو اپنے جو آپ اس تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ اچھے اور احسن انداز میں پہنچائیں، تاکہ اگلا جو ہے وہ آپ سے نفرت نہ کھا جائے، بلکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں۔ وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا